السلام علیکم ناظرین، سعودی عرب جو خود کو عالم اسلام کا ٹھیکیدار کہتا ہے اور سرپرست بننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی عالم اسلام کا ماما چاچا میں ہوں، میں ان کے معاملات کو حل کروں گا، اس لیے اس نے پچھلے دنوں 40 ممالک کی ایک فوج بھی بنائی تھی، راحیل شریف جس کے سربراہ تھے۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو مسلمانوں کے دلوں کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچاتی ہیں۔ وہ سعودی عرب جو مذہبی لحاظ سے اتنا زیادہ شدت پسند ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان وہاں پہ جا کے جب کوئی اپنے افعال کرتے ہیں تو فوراً ان کو شرک اور بدعت کی گردان سنائی دی جاتی ہے۔ یعنی وہاں پہ صرف سلفیت ہے اور ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، دوسرے کسی کو وہاں پہ پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اب وہی سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے مطابق وہاں کے مقامی مسلمانوں کو جو ہے وہ رامائن اور گیتا پڑھائی جائے گی، مہابھارت پڑھائی جائے گی۔ سعودی عرب انڈیا کے پیچھے اتنا زیادہ لگ چکا ہے کہ ایک طرف مودی کو سعودی عرب کا سب سے بڑا امن ایوارڈ، سول ایوارڈ دیتا ہے، اور دوسری طرف ان کی جو مذہبی یعنی رامائن گیتا مہابھارت کو ہندوؤں کے ہاں وہی اہمیت حاصل ہے جو مسلمانوں کے ہاں قرآن کو حاصل ہے۔ اب سعودی عرب جو مسلمانوں کو وہاں پہ بہت سارے ایسے کام نہیں کرنے دیتا جو کہہ لیں کہ مسلمان کر سکتے ہیں، شرک اور بدعت کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اپنے نصاب کے اندر ہندوؤں کی سب سے بڑی کتاب رامائن اور گیتا کو شامل کر رہا ہے، اور اس سے وہاں کے جو مقامی لبرل طبقہ ہے اور جو ہندوؤں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا طبقہ ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ میں یہاں پہ ایک ٹویٹ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ نوف المرئی ایک صحافی ہیں اور یوگا انسٹرکٹر ہیں، انڈین نژاد ہیں، اور انڈیا کا سب سے بڑا جو پدم شری ایوارڈ ہے وہ ان کو مل چکا ہے۔ انہوں نے یہ اس اعلان کے بعد ٹویٹ کیا کہ سعودی عربیاز نیو ویژن 2030 کریکلم ول ہیلپ ٹو کریٹ کو ایگزسٹینس ماڈریٹ اینڈ ٹالرنٹ جنریشن، اسکرین شاٹس آف مائی سن اسکول ایگزام اسٹوڈنٹس کو۔ آسان الفاظ کے اندر اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو انہوں نے بتایا کہ جو سعودی عرب کے اندر جو نصاب کے اندر رامائن گیتا اور مہابھارت شامل کی گئی ہیں، اس کے ذریعے سعودی معاشرے کے اندر سخاوت، رواداری اور برداشت پیدا ہوگی۔ اور انہوں نے اپنے بچے کے امتحان کا اسکرین شاٹ شیئر کرنے میں بھی کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ایسا نصاب بنانے میں مددگار ہوگا جو جامع ہو، آزاد خیال ہو، روادار ہو۔ سماجی علوم کی کتاب میں آج میرے بیٹے کے اسکول کے امتحان کے اسکرین شاٹ میں ہندو مت، بدھ مت، رامائن، کرما، مہابھارت اور دیگر دھرموں کے تصورات اور تاریخ شامل ہیں۔ یعنی اسلام رواداری نہیں سکھاتا ہے، اسلام سخاوت نہیں سکھاتا ہے، اسلام برداشت نہیں سکھاتا ہے۔ اب وہ لوگ جو بھارت سے بڑے بڑے ایوارڈز لے چکے ہیں، اس قانون کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مہابھارت، رامائن اور گیتا شامل کرنے کے بعد سعودی عرب کے لوگوں کے اندر برداشت آئے گا، ٹالرنس آئے گی اور رواداری آئے گی۔ یہ تو سیدھی وہ بات ہے کہ جی اسلام یہ ساری چیزیں نہیں سکھاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں کوئی سکھاتا ہے تو وہ ہندو مت ہے، اور ہندو مت کی بڑی کتابیں سکھاتی ہیں۔ جو محمد بن سلمان کا ویژن 2030 ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس میں مثلاً وہ ایک جو نیون شہر بسا رہے ہیں جہاں پہ شراب خانے بنیں گے، جہاں پہ کلبز بنیں گے، جہاں پہ بارز ہوں گے، اور جہاں پہ نائٹ کلبز کے اندر وہی عورتوں کا خرید و فروخت اور رات گزاری، شب گزاری، وہ سارا کچھ ہوگا جو دبئی بہت پہلے سے شروع کر چکا ہے۔ اور وہاں پہ تمام لوگوں کے لیے مندر بنائے جا رہے ہیں، چرچ بنائے جا رہے ہیں، کلیسا بنائے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ دنیا کے پیچھے لگ کے اتنے زیادہ روشن خیال بنتے جا رہے ہیں، اس روشن خیالی میں آپ نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آپ نے ہرگز یہ نہیں سوچا ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور ہم جبکہ اس حالات میں کہ ہمارے پاس مکہ مدینہ ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز اور کعبہ قبلہ سعودی عرب ہے، وہ مکہ میں حج عمرے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کے ہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے نصاب کے اندر ان کے مسالے کے مطابق اور ہر خطۂ ارض کے جو مسلمان ہیں ان کے مطابق ان کی تاریخ کو اپنے نصاب کے اندر شامل کرتے۔ لیکن آپ نے ان پہ تو شرک اور بدعت کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ لیکن ہندو مت مذہب جو دنیا کے اندر سب سے بڑا مشرک مذہب ہے، جن کے ہزاروں لاکھوں خدا ہیں بلکہ کروڑوں خدا ہیں، ان کو اپنے نصاب کے اندر آپ جگہ دے رہے ہیں اور ان کا نصاب اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے باز نہ ہیں تو پھر آنے والے دنوں میں آپ کی جو نسلیں ہیں وہ بھی ہندو مت مذہب کے مطابق شرک کی طرف بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور پھر اس وقت آپ کے پاس اس کا مداوع کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے نصاب کے اندر سے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، ویژن 2030 ٹھیک ہے آپ لے کے بڑھیں، ہر ملک کا ایک اپنا ترقی کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر مذہبی طور پہ آپ نے ہندوؤں کو پریفرنس دینی شروع کر دی، مسلمانوں کو پس پش ڈال دیا۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم صرف ایک ہی صورت میں ترقی کر سکتے ہو، تم صرف ایک ہی صورت میں غالب آ سکتے ہو اگر تم مومن ہو جاؤ۔
اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ ہندوؤں کے رامائن، مہابھارت، گیتا کو شامل کر لیں، لیکن پھر بھی یہ ہندو آپ کے مامے، چاچے اور دوست نہیں بن سکتے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔